اور یہ جماعت اسلامی کا مارچ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں وہ جو کہا گیا نا کہ آؤ ان چیزوں کی طرف جو تم میں مشترک ہے، ہمارے لیے مسجد اقصیٰ مشترک ہے، ہمارے لیے فلسطین کا مسئلہ مشترک ہے، اور شیعہ سنی وہابی دیوبندی جو مرضی ہو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو ہم سب مسلمان جب متحد ہو گئے نا تو ان کافروں کو لگ پتہ جائے گا۔ پاکستان کا فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا معنی رکھتا ہے۔ اتنے مشکل ترین حالات کے باوجود ایک ملک ہے پاکستان جس نے ابھی اسرائیل کو مانا نہیں ہے۔ براق نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد سلیم چودھری۔ آج ہم موجود ہے غزہ مارچ میں جو پنجاب یونیورسٹی کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گا منفرد انداز میں لوگ شرکت کر رہے ہیں، کوئی گھوڑوں کی صورت میں قافلوں میں آ رہے ہیں، کوئی بائکس کی صورت میں آ رہے ہیں، کوئی پیدل آ رہے ہیں۔ ہر بندہ اپنے منفرد انداز میں یہاں پر شرکت کر رہا ہے۔ ہم یہاں پر لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں کہ لوگوں میں کیا جذبہ ہے، لوگ یہاں پر کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور کیا کاز لے کر آئے ہیں۔ چلتے ہم لوگوں کی طرف انہیں سے ہی بات کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر۔ یہاں پر یہ پنجاب یونیورسٹی کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ نوجوان اور ان کے ساتھ نوجوان گرلز بھی ہیں، ایک منفرد انداز میں احتجاج کے لیے یہاں پر آئے ہیں، گھوڑوں کے اوپر آئے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس طرح ہی یہاں پر کیوں آئے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جو جس انداز سے مرضی آیا ہے، مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اپنے وہ جو مسلمان بھائیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر آواز اٹھا سکیں اور دنیا کو یہ پیغام دے سکیں کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کے مانند ہیں۔ گھوڑے پہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ گھوڑا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک فتح کی نشانی ہے یا ایک مطلب ایک جنگ کی صورتحال کے لیے جو ہے وہ گھوڑے نکالے جانا نا، تو یہ ایک علام ہے کہ ہم کسی بھی سطح کے اوپر جا سکتے ہیں جب ہمارا امتحان شروع ہوگا۔ تو ہم اپنی کیپیسٹی میں ابھی جنگ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم جہاد کے لیے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں۔ آپ نے مجھے یہ بتانا کہ جہاد کب فرض ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب ظلم کی حدیں پار ہو جائیں تو تب جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ ویسے تو جہاد ظلم شروع ہونے کے اوپر بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے مذہب میں بہت سی جگہوں پہ جو ہے وہ صلح کی بات کی جاتی ہے، پہلے بات کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ تو جب وہ مرحلے گزر جائیں تو پھر جہاد لازم و ملزوم ہو جاتا ہے۔ ابھی جو سینیریو چل رہا ہے یہاں پہ صلح صفائی ہونی چاہیے یا جہاد فرض ہو گیا ہے؟ دیکھیں، ملٹیپل پہلو ہے نا۔ سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ جو وہاں پہ جنگ شروع ہو چکی ہے اس کو روکا جائے اور پھر بات چیت ہو نا ساری۔ اور جتنی دیر تک مسلمان یونائٹ نہیں ہوں گے اس موضوع کے اوپر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جب آج دیکھیں یہاں پہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو علامہ جواد نقوی صاحب بات کر رہے ہیں اور یہ جماعت اسلامی کا مارچ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں وہ جو کہا گیا نا کہ آؤ ان چیزوں کی طرف جو تم میں مشترک ہے، ہمارے لیے مسجد اقصیٰ مشترک ہے، ہمارے لیے فلسطین کا مسئلہ مشترک ہے، اور شیعہ سنی وہابی دیوبندی جو مرضی ہو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو ہم سب مسلمان جب متحد ہو گئے نا تو ان کافروں کو لگ پتہ جائے گا۔ تو آہستہ آہستہ ہو رہے اکٹھے، اور OIC اور جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں ہمارے مسلمانوں کے اور جو مسلمانوں کے علاوہ ہیں ان کے بھی، انہیں دیکھنا چاہیے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی جانیں لی جا رہی ہیں، ان کے ٹوٹے کیے جا رہے ہیں، کیا مذہب تو سائڈ پہ رکھ دینا ایک دفعہ، انسانیت بھی اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ میرا خیال ہے نہیں دیتی۔ جو ہماری حکومت ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو کلیئر پالیسی کے ساتھ، جس طرح یہ لوگ باہر ہیں اسی طرح سے آ کے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اور پاکستان کا فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا معنی رکھتا ہے۔ اتنے مشکل ترین حالات کے باوجود ایک ملک ہے پاکستان جس نے ابھی اسرائیل کو مانا نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے ساری کوشش کر رہے ہیں، ساری گیمیں کر رہے ہیں۔ تو مسلمان پاکستان ابھی ڈٹا ہوا ہے، تو اسٹیٹ کو بھی اسی لیول کے اوپر آ کے بات کرنی ہوگی، پھر یقینی طور پہ فرق پڑے گا۔ جو آج کا یہ مارچ ہو رہا ہے اس کا کوئی غزہ والوں کو کوئی فائدہ ہوگا، فلسطینیوں کو کوئی فائدہ ہوگا؟ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ نہیں دیکھنا۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا نا، تو وہ جو چڑیا پانی لے کے آ رہی تھی چونچ میں، اسے نہیں پتا تھا کہ آگ بجھے گی یا نہیں، بلکہ نہیں بجھنی تھی اس کی چونچ کے ساتھ، لیکن وہ پانی لا رہی تھی۔ آج ہم اپنے سارے کام چھوڑ کے یہاں پہ یہ جو کام کر رہے ہیں، ہم صرف وہ آخری حالت ہے نا جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا مسلمان اور یہودی آپس میں دوست نہیں ہو سکتے، تو پھر ہمیں ایک اپنی پالیسی ہماری واضح ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، ہم ان کے دوست نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ یہودی ہیں۔ تو اس کے اوپر ہماری جو ریاست ہے اس کو کس طرح میسج کنوے کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسلمان ہیں نا انہیں اپنے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہودیوں نے اپنے اوپر بہت کام کیا ہے، وہ ظالم ہیں، وہ سفاک ہیں، وہ انسان نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اوپر کام کیا ہے۔
آپ اپنے اوپر کام کریں تاکہ آپ کے فیصلوں کو, آپ کی بات کو اہم لیا جائے, اور جب اہم لیا جائے گا تو ایسی کی تیسی پھر سب کی. آج یہودی اکٹھے ہو گئے لیکن مسلمان ابھی بھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں. دس از پازیٹیو کہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ بھی مسلمان ہی کٹے, سارے مسلمان نہیں ہے, یہ صرف پاکستانی عوام ہے. اوور آل مسلم کی بات کر رہے ہیں, مسلمان ہی نا, اوور آل مسلم کی 60 ملک ہیں. اور بھی ملکوں میں لوگ نکل رہے ہیں, ہمیں بھی نکلنا ہوگا انشاءاللہ. وقت آئے گا کہ ہم, اللہ خیر کرے, مسلمانوں کے ساتھ ہیں ہر طرح سے. بہت شکریہ.